السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ حوض شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں جو بات حدیث کے عنوان سے پوچھی گئی ہے یہ بات حدیث نہیں ہے، اسی لیے اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ حدیث کے عنوان سے نقل نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ، ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے زاد المعاد، اس میں حارث ابن کلدہ علیہ الرحمہ کی وصیتوں کا تذکرہ ہے۔ ان وصیتوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ حارث ابن کلدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم رات کا کھانا کھا لو تو کھانے کے بعد تمہیں 40 قدم چلنا چاہیے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، بزرگ کا مقولہ ہے۔ خضر بھائی کا سوال ہے، ایک صاحب کو کثرت کے ساتھ ریح خارج ہونے کی بیماری ہے، وضو باقی رکھنا بہت مشکل ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جن کو خروج ریح کی کثرت کے ساتھ تکلیف ہے، یعنی بار بار ریح خارج ہو جاتی ہے، تو اگر ان کو اتنی کثرت کے ساتھ یہ مرض لاحق ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر کے وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی ایک مرتبہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعات یا 4 رکعات فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس سے پہلے ہی انہیں یہ عذر لاحق ہو جاتا ہے، یعنی ریح خارج ہو جاتی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا آدمی شریعت کی نظر میں معذور کہلاتا ہے۔ اور جو آدمی شریعت کی نظر میں اس لحاظ سے معذور ہو، اس کا مطلب یہ ہے ایسا آدمی جیسے ہی کسی نماز کا وقت شروع ہو وہ وضو کر لے، اب اس وضو کے ذریعے سے وہ کتنی بھی فرض نمازیں پڑھے، نفل نماز پڑھے، قضا نمازیں پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، جب تک اس نماز کا وقت باقی رہے گا اس آدمی کا وضو باقی رہے گا۔ صرف اس مرض سے، جس مرض کی وجہ سے وہ معذور ہے، جیسا کہ سوال میں ریح خارج ہونے کی وجہ سے وہ آدمی معذور ہے، کتنی بھی مرتبہ یہ عذر لاحق ہوتا رہے اب اس آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر اس مرض کے علاوہ کوئی اور دوسرا ناقض وضو پیش آ جائے، وہ آدمی پیشاب کر لے، یا یہ کہ وہ اس کے بدن سے خون نکل کر بہہ جائے یا منہ بھر کے قے ہو جائے، ان تمام چیزوں سے تو وضو ٹوٹے گا، لیکن ریح کتنی بھی بار خارج ہوتی رہے اس آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت 12:25 پر شروع ہوتا ہے، ایسے مرض کا آدمی وہ 12:25 پہ وضو کر لے یا 1 بجے بھی وضو کر لے، جب بھی وہ وضو کرے گا تو اس کا وضو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک ظہر کی نماز کا وقت باقی رہے گا، پھر اس مرض کی وجہ سے اس آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مولوی صدام راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، اگر بکرے نے پانی کی ٹینکر میں پیشاب کر دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ پانی وغیرہ کے پاک اور ناپاک ہونے کا مدار وہ اس بات پر نہیں ہے کہ اس ٹنکی میں یا بڑے ٹینکر میں کتنا پانی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، بلکہ پاکی اور ناپاکی کا تعلق وہ اس ٹنکی کے یا ٹینکر کے لمبائی اور چوڑائی سے ہے۔ گہرائی تو صرف اتنی ہونا کافی ہے کہ آدمی چلو سے پانی بھرے یا کٹورے وغیرہ سے پانی بھرے تو نیچے کی وہ زمین نظر نہ آئے جس چیز میں وہ پانی موجود ہے، گہرائی اتنی کافی ہے۔ البتہ لمبائی اور چوڑائی 225 اسکوائر فٹ سے اگر کم ہے وہ ٹنکی یا ٹینکر، پھر اس میں پیشاب کے قطرے گر جائیں، چاہے وہ بکرے کے ہوں یا کسی دوسرے جانور کے ہوں، تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس ٹینکر کی لمبائی چوڑائی وہ 225 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے تو پھر وہ صرف پیشاب کے قطروں کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس پانی سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس لمبائی سے کم ہے، 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے، تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے کتنے بھی قطرے گرے ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اس پانی کو پھر وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ کسی کھیت وغیرہ میں پانی ڈال دیا جائے تاکہ پانی ضائع بھی نہ ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے، علماء سو کسے کہتے ہیں؟ علم دین کا حاصل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس پر کتاب و سنت میں اور قرآن و حدیث میں بہت سارے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اپنی زندگی کو دین اسلام پر صحیح اور سچے طریقے سے چلانے کے لیے سیکھتا ہے
تو بہت بڑے اجر کا اس پر وعدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس لیے علم حاصل کرتا ہے جس کا مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہے، من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار، یعنی اگر کوئی آدمی اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ علماء سے اپنی علم کی وجہ سے بحث و مباحثہ کرے، یا یہ کہ وہ دوسرے لوگوں پر علم کے ذریعے سے فخر کرے، یا اس کا مقصد علم سے دنیا کمانا ہو، تو پھر ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے علم سیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے عالم کو جس نے ریاکاری کے لیے علم حاصل کیا ہوگا اور اس لیے لوگوں تک علم پہنچایا ہوگا کہ لوگ اسے بڑا عالم مفتی قاری کہیں، تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ لہذا اگر اس کا مقصد صرف دنیا ہے تو ایسا علم اس کے لیے وبال جان ہے، اور ایسا عالم ہی عالم سو کہلاتا ہے۔ لیکن عالم سو کو، علماء سو کو پہچان لینا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی کوئی خاص ڈیفینیشن اور تعریف نہیں ہے کہ آدمی اس کو صرف اپنے معیار کے مطابق جانچ لے اور پرکھ لے اور یہ رائے قائم کر لے کہ یہ علماء سو ہیں اور یہ صحیح معنی میں دین کے علماء ہیں۔ لہذا ہر آدمی اپنی مرضی سے یہ فیصلے نہ کرتا رہے کہ یہ عالم سو ہے۔ البتہ اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ جس کا مقصد صرف علم سے یہی تمام تر چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے علم یہ وبال جان ہے، اور ایسے لوگوں کو ہی علماء سو کہا جاتا ہے۔ حافظ عبدالقادر صاحب کا سوال ہے، جمعہ کے خطبے کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ مسنون و مستحب ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے کہ اتنی دیر بیٹھا جائے۔ عام طور سے علماء اور فقہا نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جتنی دیر میں آدمی 3 آیتیں تلاوت کر سکتا ہے، یا یہ کہ 5 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح 5 مرتبہ جتنی دیر میں آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اتنی دیر دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔